الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اس آیت کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک میں چند صحابہ، 3 صحابہ وہ پیچھے رہ گئے اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ بالکل آخر کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی مدینے میں باقی نہ رہے اور اس غزوے میں شریک ہو جائے۔ تو تمام صحابہ تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو اکثر تو ساتھ چلے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ وقت ایسا تھا کہ گرمیوں کا سخت موسم اور کھجوریں پکنے کے بالکل قریب قریب، اور صحابہ کرام کا اگر کچھ پیشہ کمانے کا تھا تو وہ یہی تھا کہ اس موقع پر کھجوریں بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکے۔ تو اسی لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ سب نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو صحابہ تو مر پٹنے کے لیے تیار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کر دیا، نکل گئے۔ کچھ صحابہ پیچھے رک گئے جن کے پاس سواریاں تھیں یا کچھ اس طرح تھا کہ ہم بعد میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں ایک ابو ذر صحابی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ تھوڑا سا لاغر ہے، کمزور ہے، میں اس کی 2 دن تھوڑی خدمت کر لوں، پھر میں جب یہ صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو یہ اپنے اونٹ کو کھلاتے پلاتے رہے، لیکن وہ تندرست نہ ہوا۔ پھر خود ہی بستر اٹھایا، جو بھی تھا سامان لیا اور اپنی کمر پر لاد کر مدینے سے تبوک کی طرف نکل پڑے۔ گرمیوں کا موسم، صحرا کا سفر، لیکن نبی علیہ السلام کے حکم کی لاج رکھتے ہوئے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی اور نکل گئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت غزوہ تبوک میں تھے، تبوک کے میدان میں تھے۔ تو دیکھا کہ دور سے ایک مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح بعض دفعہ۔ تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ کن ابا ذر، کن ابا ذر، کہ کاش کے ابو ذر ہو، کاش کے ابو ذر ہو۔ تو جب وہ مٹی چھٹی تو دیکھا کہ واقعتاً وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، وہ 3 صحابہ وہ منافقین میں سے نہیں تھے، مخلص تھے، جانا چاہتے تھے، ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا، لیکن آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، آج چلتے ہیں، کل چلتے ہیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں معاملہ ہو جائے، اس طرح کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ تو یہ 3 صحابہ ایسے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ یہ مخلص تھے، منافق نہیں تھے، اور کئی منافقین اور بھی تھے جو نہیں گئے۔ ان میں کعب بن مالک، دوسرے مرارہ بن ربیع اور امیہ بن خلف، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ، یہ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور منافقین میں سے نہیں تھے، سچے اور مخلص تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین فوراً پہنچ گئے مسجد میں اور معذرت کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا فلاں کام تھا جس کی وجہ سے فلاں عذر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے کہانیاں سنانے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ پر ہے،
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مغفرت کرے، آپ لوگوں کا معاملہ اللہ پر ہے۔ تو ان سے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ بھی جا کر جھوٹ بول دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کر دیں گے اور بعد میں تم معافی مانگ لینا، اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو ان تین صحابہ نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، کعب بن مالک، ہم اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، ہم شرکت نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ چلے گئے، وہی نازل ہو گئی کہ ان تین صحابہ سے مکمل تعلق ختم کر دیا جائے، مدینے کا کوئی بندہ ان سے رابطہ نہیں کرے گا کہ اگر یہ سلام کریں گے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ جس گلی میں یہ جا رہے ہوں اس گلی سے کنارہ کر کے دوسری گلی میں چلے جانا، جس طرف یہ دیکھ رہے ہوں آپ نے اسی طرف نہیں دیکھنا۔ تین صحابہ کے بارے میں یہ آ گیا، حالانکہ یہی مخلص تھے اور انہوں نے ہی سچ کہا، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے مکمل تعلقی کا اظہار کر دیا کہ کوئی بھی تعلق ان سے نہ جوڑے، مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک مخلص بھی ہو اور صحیح ایمان والا بھی ہو، اور جب اس سے ہر بندہ منہ پھیر لے تو اس کا حتیٰ اذا ضاقت الارض، یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ان کو محسوس ہونے لگا کہ ہمارے لیے اتنی کشادہ زمین تنگ ہو گئی ہے، جس طرف ہم جاتے ہیں کوئی ہمارے سے بات نہیں کرتا۔ کعب بن مالک اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گئے، وہ باغ میں پانی دے رہے تھے، ان سے جا کر کہنے لگے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ ابو قتادہ نے کہا کہ میں اللہ اور رسول والا، کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اور منہ پھیر لیا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ آپ کو بہت رنجیدہ ہوئے، میرے چچا صاحب بھائی ہیں اور آج یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، راتوں میں دن بھر رو رو کر اللہ کی عبادت کر کر کے معافی مانگ مانگ کر گزرتے رہے۔ 50 دن اسی حالت میں گزر گئے اور ہر دن ان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا، بہت مشکل میں۔ کعب بن مالک واحد صحابی ہیں جو نماز کے لیے نکلتے تھے، لوگوں میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ غمگین تھے۔ باقی دو صحابہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، وہ تو گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے، ایسی حالات ہو چکی تھے، ہر وقت رو رو کر بری حالت تھی۔ تو 50ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے لا تعلقی کا جو کہا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا صرف یہ نہیں، ان کی ازواج سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو گھر کے اندر بھی تنہا، ازواج بھی اپنے اپنے میکے چلے گی۔ تو اس حالت میں رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ آج تم سچائی کو اپنا لو گے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن کل اللہ رب العزت کی طرف سے اجر آئے گا۔ اور جب 50 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ان کو بشارت سنا دو، ان کو معافی کی بشارت سنا دو۔ تو بقیہ صحابہ کرام نے پہاڑوں پر چڑھ کر ان کے لیے اعلان کیا کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں بخش دیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ آدمی پر جیسے بھی حالات آ جائیں اس سچائی کو اپنائے، اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہو پھر بھی سچائی کو اپنائے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ 3 صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ یہ والی زندگی اپنا لو، اس دن
دن مشکل کے گزریں گے لیکن اللہ کی طرف سے رحمت کی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کعب بن مالک نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے. تو کچھ واقعات یہ ہماری نصیحت کے لیے بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نصیحتیں حاصل کرنے والا بنائے، ان سے سبق سیکھنے والا بنائے. ہم معمولی سی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے معمولی سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جھوٹ بروز قیامت ہمارے لیے وبال جان ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ معنی نہ